خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یروبعام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یروبعام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ بادشاہ کا باقی حال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا اور یروبعام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اور شاہ یہودہ آسا کے 26ویں سال میں بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی۔ اور اس کے خادم زمری نے، جو اس کے آدھے رتھوں کا دروغہ تھا، اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں، جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا، شراب پی پی کر متوالا ہو جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودہ کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور شاہ یہودہ آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے، اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو، جو لشکر کا سردار تھا، اس دن لشکر گاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا، اپنے گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یروبعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل میں گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جنید کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائے، اور آدھے عمری کے پیرو تھے۔ پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جنید کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے، سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودہ آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی، ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی۔ اور اس نے سامریا کا پہاڑ سمر سے 2 قنطار چاندی میں خریدا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریا رکھا۔ اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یروبعام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخیاب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔
اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیاب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیاب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی، اور عمری کے بیٹے اخیاب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی، سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبعل کی بیٹی ایزیبل سے بیاہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا، اور اخیاب نے یسیرت بنائی، اور اخیاب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اس کے ایام میں بیتیلی احیل نے یریحو کو تعمیر کیا، جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا۔ آمین۔